بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ بزم اور پیاری محفل عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز 15ویں سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو گزشتہ ماہ کی 19 تاریخ کو بعد از نماز مغرب اسی جامعہ ربانیہ کے بالکل متصل معرج ہال اور مارکی میں منعقد ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کانفرنس کو یہ شرف اور عزت بخشی، نماز مغرب سے شروع ہو کر نماز فجر کی ادائیگی تک الحمدللہ وہ پروگرام جاری رہا۔ مکمل رات علماء کرام بیان فرماتے رہے اور آپ سامعین حضرات کتاب و سنت کے موتی اپنی جولیوں کی زینت بناتے رہے۔ نماز باجماعت کی ادائیگی کے بعد صبح کا ناشتہ کر کے اللہ رب العزت کے فضل سے لوگ اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ اس کانفرنس کی عظیم الشان فقید المثال کامیابی پہ اظہار تشکر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اس بزم کو سجایا گیا، محفل کو سجایا گیا۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندے پہ احسان فرماتے ہیں، یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا صاحب ایمان بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن بندے کو خوشی عطا کرتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالی برکات عطا فرماتا ہے، اس کو کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی دولت، عزت، شہرت عطا فرماتے ہیں۔ پروردگار علم اور حلم، فہم و فراست اور بصیرت اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ شکریہ کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں مزید عاجز ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کی زبان پہ رب کا، اللہ رب العزت کا شکریہ، اللہ کی حمد، اللہ کی مدح، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمجید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل کے کلمے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں تو سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں مومن کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ نے شکر کا بدلہ اپنی جنت کی شکل میں تیار فرما دیا۔ فرمایا مومن شخص کا معاملہ بڑا عجیب ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو یہ غم، تکلیف، پریشانی کے وقت واویلا نہیں کرتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، اپنے رخسار نہیں پیٹتا، اپنا سینہ نہیں پیٹتا، بلکہ شکر ادا اللہ رب العزت کی
اس تکلیف آنے کے بعد وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے صبر کا بدلہ بھی اپنی جنت کی شکل میں تیار فرما دیا ہے. خوشی ملی، شکر کیا، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. پریشانی اور غم آیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے دروازے اس کے لیے واہ فرما دیے. یہ الحمدللہ صاحب ایمان بندے کا معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15ویں سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمائی. تو آج شیر ربانی، پیکر اخلاص، مبلغ اسلام، جو الحمدللہ بڑے وفادار بھی ہیں، جان نثار بھی ہیں، با کردار بھی ہیں، اپنے یاروں کے یار بھی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے لیے علماء کرام کو بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا. آؤ ہم ایک اور بزم سجائیں، ایک اور محفل کا انعقاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے پیسے کی شکل میں، مال کی شکل میں، درہم دینار کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں اس کانفرنس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا دیا ہوا مال تھا، تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. حضرات، لوگوں کا مال میراشیوں پہ، بانڈوں اور اللہ رب العزت کی بغاوت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرنے والے لوگوں پہ صرف ہو رہا ہے. قارون کا خزانہ، جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی قطاریں درکار تھیں، وہ چلا گیا. اللہ نے اس کا مال اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا. تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال اپنے حبیب کی سیرت کے ذکر کے لیے قبول فرما لیا ہے. تمہیں مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے درہم دینار، تمہارے روپے پیسے جامعہ ربانیہ کی خرید کے لیے کوئی ایک مسلح کی قیمت ادا کر رہا ہے، کوئی 2 4 10 مسلوں کی قیمت ادا کر رہا ہے. یہ تم ادا نہیں کر رہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ میں توفیق عطا فرما کے تمہارا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے. حضرات، تمہیں مبارک ہو جس نے اس جامعہ کی خرید کے لیے، اس زمین کو خریدنے کے لیے اپنا مال صرف کیا، اپنا پیسہ صرف کیا. حضرات، آپ بھی دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا. میرے یمین و یسار علماء کرام، خطباء اعظام، ہمیشہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قارون چلا گیا، خزانے اس دنیا میں رہ گئے، صاحب حیثیت، صاحب ثروت چلے گئے، درہم دینار، دکانات، مکانات، مربے، زمینیں اسی دنیا میں رہ گئی. مال انسان کا کون سا ہے جو انسان نے سرور کائنات کی حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا، انسان تیرا مال وہ ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، تو نے کھا لیا، ہضم کر لیا، تیرے جسم کی نشو نما ہو گئی. تیرا مال کون سا ہے؟ ہم نے عطا کیا، تو نے کپڑے کی شکل میں پہناوا، پہن لیا. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، یہ کھانا تیرا مال تھا، پہننا تیرا مال تھا، تو نے کھا بھی لیا، پہن بھی لیا، پی بھی لیا. اور انسان تیرا حقیقی مال وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر لیا. تیرا اکاؤنٹ کھل گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. قیامت تک اس اکاؤنٹ میں نیکیوں، اجر و ثواب کی شکل میں اضافہ ہوتا رہے گا. قیامت کے روز
اللہ سبحانہ و تعالی کئی گنا بڑھا کے آپ کا صدقہ، آپ کی سخاوت، آپ کا انفاق، اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب کے پہاڑ عطا کریں گے کہ تہامہ پہاڑ بھی اجر و ثواب کے پہاڑوں کے سامنے آپ کو کم نظر آئے گا. اس کی حیثیت اور اس کی اونچائی اور اس کی ہائٹ کم نظر آئے گی. انسان کہے گا اللہ اتنی زیادہ نیکیاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جامعہ ربانیہ کے لیے ایک مسلح کی قیمت ادا کی، تو نے سیرت امام الانبیاء کانفرنس کے لیے 10,000 20,000 خرچ کیے. اس وقت سے لے کر آج تک تیرے اس خرچ کیے ہوئے روپے پیسے کو میں اپنے ہاتھ میں لے کے پالتا رہا، اس کی نشو نما کرتا رہا. تجھے مبارک ہو، یہ تیرا 10,000 آج کئی ارب کی شکل میں تجھے واپس لوٹا رہا ہوں. حضرات یہ ہے انسان کا مال. جس نے اس جامعہ ربانیہ اہل حدیث کے لیے اس کی جگہ خریدنے کے لیے اپنے مال کو صرف کیا. حضرات ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. آپ کی حدیث مبارکہ ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیلن. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا میں مسافروں کی طرح اور اجنبی لوگوں کی طرح رہنا ہے. اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. جس طرح مسافر آیا، سفر کیا، کسی درخت کے سائے میں بیٹھا، اللہ رب العزت نے توفیق دی، آسمان کے سورج نے حدت اور شدت کم کی، اس نے اپنا آگے سفر شروع کر دیا. فرمایا تیری دنیا اس ایک مسافر کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنے کے مترادف اور اس کی طرح ہے. حضرات دنیا کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. یہ دنیا میں دکانات ہیں، مکانات ہیں، پلاٹ ہیں، مربے ہیں، پلازے ہیں، تیرا کاروبار ہے، تیری فیکٹری ہے، تیرا کارخانہ ہے، سب اس دنیا میں رہ جائے گا. تیرے بیٹوں تیری بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. تقسیم در تقسیم ہوتا ہوا ایک وقت آئے گا تیری نسل میں تیری وراثت اور ترکے سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، مگر تیرا اصل مال وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے میری راہ میں خرچ کر لیا ہے. حضرات امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہا لوگوں اللہ کے دین کے مراکز، رب کے دین کے قلعے، اللہ کے دین کی چھاؤنیاں، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مراکز، ان کی جگہ جو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، کسی نے وقف کر دی، کسی نے خریدنے میں اپنا حصہ شامل کر دیا. فرمایا قیامت کا روز ہوگا جامعہ ربانیہ کی 12 مرلے یہ والی جگہ اور انشاءاللہ 10 مرلے اگلی جگہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا فرما دے. علماء کرام کی لمبی قطار ہے، یہ اللہ کے دین کے الحمدللہ داعی ہیں، یہ رب کے دین کے لیے دن رات سفر کرنے والے، ان کی موجودگی میں یہ بھی آمین کہیں گے، آپ بھی آمین کہیں. اللہ نظر کرم فرما دے اپنے عاجز بندے آصف ربانی پہ، اللہ اپنا کرم فرما دے جامعہ ربانیہ اہل حدیث پہ. یہ 22 مرلے تک محدود نہ رہے، اللہ اپنا کرم فرما کے اس کو مین سڑک تک لے جا. حضرات یہ ساری جگہ قیامت قائم ہو جائے گی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساری کائنات کا نظام درم برم کر کے یہ زمین ٹوٹ جائے گی، آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں گے. یہ آسمان جو آج آپ کو بڑا مضبوط نظر آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، تو رب کی دھرتی پہ
جو رب کے گھر ہیں، بیت اللہ المحترم، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد قبلتین اور روئے زمین پہ پھیلی ہوئی تمام مساجد، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا کائنات کے لوگوں، جب قیامت کا قیام ہوگا، اللہ تعالی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جس جس جگہ پہ مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، سجدہ گاہ موجود ہے، اللہ ساری زمینوں کو اٹھائیں گے اور مساجد اور مدارس کی زمینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہوگا، رب کی جنت کا حصہ ہوگا۔ اور اگلی بات جو میرے اور آپ کے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، آج تم بول رہے ہو قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ جامعہ ربانیہ کے سارے رقبے کو زبان عطا کرے گا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، شیر ربانی، غازی اسلام، جبل استقامت، قاری محمد حنیف ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اہلاً سہلاً مرحبا، ویلکم۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ چشمے ماروشن دلے ماشاد، بخیر راگلے سات بسم اللہ جی آیا نا۔ حضرت شیر ربانی تشریف لائے، حضرت قاری محمد بلال معاذ صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب تشریف فرما ہیں، میرے یمین و یسار علماء اکرام کے نورانی اور چمکتے دمکتے چہرے، حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب، علامہ شاہد محمود باجوہ صاحب، پروفیسر حافظ محمد صدام ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد بلال معاذ صاحب، حضرت مولانا قاری محمد انس معاذ صاحب، حضرت مولانا قاری محمد سلمان ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالعظیم ربانی صاحب۔ حضرات اللہ رب العزت کا فضل ہے، رب کا انعام ہے، کبریائی کی قسم ہے، لوگوں کو محفل کے لیے، بزم کے لیے، درس کے لیے، کانفرنس کے لیے، جلسہ عام کے لیے ایک ایک دو دو علماء اکرام کو بلانا مشکل ہی نہیں، مہنگائی کے دور میں ناممکن ہو چکا ہے۔ حضرت ربانی پہ رب کا فضل ہے، کانفرنس پہ بھی الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء تھے، اور آج اظہار تشکر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے 20 ولی اس مرکز میں بھیج دیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، میں عرض کر رہا تھا تمام مساجد کی قطاعت اراضی اور جامعہ ربانیہ کا یہ رقبہ رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ زبان عطا کریں گے، یہ رقبہ بولے گا اللہ میں تیری جنت کا حصہ نہیں بنوں گا۔ پروردگار فرمائیں گے کیوں، وجہ کیا ہے، سبب کیا، علت کیا؟ اللہ جن لوگوں نے مجھے خرید کے جامعہ ربانیہ بنایا تھا، پہلے ان کو جنت کا حقدار بنا دے، بعد میں مجھے جنت کا حصہ بنا دینا۔ حضرات یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ آج حضرت صدیق اکبر کا نام لینا بڑا آسان ہے، اسوہ صدیقی پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اسوہ عثمانی پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی حیات جاویدانی کے ایام لیل و نہار میں سب کچھ رب کی بارگاہ میں انفاق کر دیا، خرچ کر دیا، اور سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرور کائنات نے
اعلان کیا ہے رب کی بارگاہ میں فنڈ اور چندہ جمع کرنے کا، فنڈ ریزنگ کے حوالہ سے میرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرور کائنات کے یار غار خلیفہ بلا فصل اپنے گھر کی دیواروں کے ساتھ کسی چیز کو اس طرح اپنا ہاتھ ساتھ لگا کے کچھ ٹٹور رہے ہیں۔ عرض کی کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں گھر کے در و دیوار کے ساتھ کوئی ایک سوئی بھی لگی نہ رہ جائے جو مدینے والے کے قدموں پہ قربان نہ کر دو۔ حضرات، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اعلان کیا، اٹھائیے تفسیر عزیزی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اعلان کیا، صدیق اکبر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرات، جو کچھ تھا سب کچھ رب کی راہ میں خرچ کر چکے ہیں۔ آج گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں، نہ کھجورے ہیں، نہ منقے ہیں، نہ کوئی جنس ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی شیم و زر ہے۔ اللہ تیرے حبیب اعلان فرمائے اور صدیق پیچھے رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نے کہا تھا صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق تو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کی یاد کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق ہے یارو یاور محبوب کردگار، اور صدیق سے ہی ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تک نہ کسی دل میں آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ اور صدیق ہی ذات خدا نے کہا، صدیق ہی احمد مجتبیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ پکا زندیق ہے۔ تاجدار صداقت اپنے گھر تشریف فرما۔ حضرات کچھ نہیں ملا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور طبرانی میں بھی امام کائنات کی حدیث مبارکہ موجود، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے تن پہ جو لباس پہنا ہوا اس زمانے کا سب سے قیمتی ترین لباس ہے، سب سے نفیس اور عمدہ لباس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں ٹاٹ پڑا ہوا ہے، ٹاٹ کا دو ٹکڑے کیے، ایک کا تہمت بنایا، ایک کی قمیص بنائی، اور یہ بٹن نہیں ہے، تکمے لگانے کے لیے درخت کے کانٹے اتارے اور بٹن کی جگہ پہ وہ کانٹے لگا لیے۔ صدیق اکبر مدینہ کی منڈی میں گئے، 600 درہم کا قیمتی ترین اور عمدہ ترین لباس فروخت کیا۔ وہ 600 دینار اٹھائے، امام کائنات کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے تشریف فرما ہے، ادھر سے سید الملائکہ جبریل امین آئے ہیں۔ آج نورانی لباس نہیں، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جبریل آج کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے پیارے حبیب آپ کے یار غار نے آج تن کا لباس فروخت کر کے وہ بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ آج صدیق کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس ہے۔ ایک میں نہیں، میرے ساتھ 70,000 فرشتے مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں، سب نے صدیق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا اللہ کے پیارے حبیب مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا، آپ کی بارگاہ میں رب کا سلام آیا ہے، صدیق کے لیے سلام آیا ہے، اور ساتھ تمہارے یار غار کے لیے ایک پیغام بھی آیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں
جبریل سلام بھی قبول ہے، صدیق کا سلام بھی قبول ہے، پیغام بتائیے۔ کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرا ابو بکر سے پوچھو، سب کچھ میری راہ میں پیش کر دیا، آج تن کا لباس بھی پیش کر دیا، مجھے ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ مجھ سے ناراض ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میرا پیغام جبریل امین کو دے دیجئے، یہ تو تن کا لباس ہے، ابو بکر کے جسم کی کھال بھی اتر جائے پھر بھی رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جو آپ کا مال رب نے قبول کر لیا وہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں اپنا حصہ شامل کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا پاکیزہ مال رب نے قبول فرما لیا ہے۔ جامعہ ربانیہ کی جگہ کی خرید کے لیے اپنا مال پیش کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، رب نے تمہارا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ یہ جامعہ ربانیہ اللہ رب العزت کے فضل سے سنیے، قیامت کا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو اللہ رب العزت کے فضل سے قیامت کے قیام کے پہلے دن بھی جامعہ ربانیہ پہ رب کی توحید کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ جامعہ ربانیہ تا قیامت قائم رہے گا اور آپ کا خرچ کیا ہوا مال قیامت تک آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہی رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے علماء کرام کو توفیق دی، سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں آئے، آپ کو رب نے توفیق دی، آپ ساری رات بیٹھ کے رب کا قرآن سنتے رہے، سرور کائنات کے فرامین آپ کی سیرت اور کردار کو سنتے رہے، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارا وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، تمہارا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اور ذمہ داری کے ساتھ آخری بات کرتا ہوں، اسی طرح اپنی محبتیں شیر ربانی پہ نچھاور کرتے رہنا، اپنا وقت شیر ربانی کو دیتے رہنا، اپنا مال رب کے دین کے لیے شیر ربانی کے ان کے دستے مبارک پہ اپنی امانتیں جوک در جوک اور کتار در کتار پیش کرتے رہنا۔ انشاءاللہ قیامت کا روز ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب ساقی کوثر حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، آپ کو جام کوثر پلائیں گے، آپ کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انفاق سبیل اللہ کے صلہ میں قیامت کے روز آپ کو جنت بھی عطا کرے گا اور جنت میں تاجدار ختم نبوت کی رفاقت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اظہار تشکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ساری زندگی اور تا دم آخری کتاب و سنت کی علم برداری اور پرچاری کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارک پیش کرتا ہوں، حضرت ربانی صاحب کو حوصلہ دیتا ہوں، ہمت بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل سے اکیلا ہی چلا تھا، میں جان بے منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، یہ کارواں بن گیا ہے اور روز بروز انشاءاللہ اس کارواں میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سلامت رکھے، اس اسٹیج کو سلامت رکھے، اللہ شیر ربانی کو سلامت رکھے، اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا